بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب کا 16واں کتاب حسامی کا 16واں سبق ہے، اور 16واں سبق سری اور کنایہ کے بحث سے شروع ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلے آپ متن دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی شرح میں جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتلائی جائے گی۔ وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ، اور بہرحال سری پس جیسے اس کا قول بیعت اشتریت اور وہبت، وحکمہ تعلق الحکم بعین الکلام وقیامہ مقام معناہ حتی استغنى عن العزیمت لأنہ ظاہر المراد، اور سری کا حکم کا متعلق ہونا ہے عین کلام کے ساتھ، اور کلام کا اپنے معنی کے قائم مقام ہونا ہے، یہاں تک کہ سری نیت سے بے نیاز ہوگا، اس لیے کہ اس کی مراد ظاہر ہے۔ وحکم الکنایت انہ لا یجب العمل بہ الا بالنیت، اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب نہیں ہوگا مگر نیت سے، لأنہ مستتر المراد، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مراد پوشیدہ ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَازِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُتَعَارَفًا، اور کنایہ مجاز کی طرح ہے اس کے متعارف ہونے سے پہلے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا کہ یہ تقسیم ثالث، حقیقت مجاز سری کنایہ، تقسیم ثالث کی قسم ثالث ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے مثالوں پر اعتماد کیا اور ان کی تعریف نہیں کی، یعنی سری کی تعریف نہیں کی اور کنایہ کی تعریف بھی نہیں کی۔ سری کی تعریف یہ ہے الصریح ہوا ما ظہر المراد منہ ظہورا تاما بالاستعمال، سری وہ ہے کہ جس کی مراد کلام ہی کے استعمال کے ذریعے مکمل ظاہر ہو جائے۔ ظہور تام کی قید سے ظاہر سے احتراز ہو گیا، کیونکہ ظاہر میں احتمال رہنے کی وجہ سے ظہور تام نہیں ہوتا، اور بالاستعمال کی قید سے نص اور مفسر سے احتراز ہو گیا، کیونکہ ان کا ظہور قرائن لفظیہ کے ذریعے ہوتا ہے نہ کہ استعمال کے ذریعے۔ پھر صریح بروزن فاعل بمعنی فاعل ہے، صرحہ یصرح، کرما یکرمو سے صراحتاً اور صروحتاً سے مشتق ہے، جبکہ خالص اور ظاہر ہو جائے، چونکہ سری بھی محتملات سے خالص ہو کر ظاہر ہوتا ہے، اسی وجہ سے عرف میں اس کو سری کہتے ہیں۔ اور قصر محل کو بھی شرح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بلندی اور ارتقاء کی وجہ سے دوسرے مکانات سے ظاہر و ممتاز ہوتا ہے۔ سری کی مثال بیعت اشتریت وہبت اور اسی طرح طلقت وغیرہ ہے۔ ان کلمات کی مراد استعمال کی وجہ سے مکمل طور پر ظاہر ہے، یہی وجہ ہے کہ ان میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی الحمدللہ کہنا چاہے اور اس کی زبان سے انت طالق نکل جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جو سری کا حکم ہے، وہ سری کا حکم ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ سری میں متکلم کی نیت اور ارادے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے معنی ایسے ظاہر ہیں کہ لفظ خود معنی کی جگہ پر ہے، اس میں کوئی دوسرا احتمال ہوتا ہی نہیں۔ جیسے کہ مثال آپ کو بتلائی، کسی نے بغیر ارادے کے بھی انت طالقن کہا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ کہے کہ میری مراد طلاق کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ سری ہے۔ اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے کنایہ کا حکم بھی، تعریف بھی ذکر نہیں کی، اور صرف اشارہ کیا کہ کنایہ اس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو
بغیر نیت کے ظاہر نہ ہو سکے۔ کنایا کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل بغیر نیت کے واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی میں تردد ہے، لہذا اس میں نیت یا اس کے قائم مقام چیز مثلا کوئی قرینہ کی ضرورت پڑے گی۔ جب نیت سے اس کا خفا دور ہو جائے گا تو اس پر عمل واجب ہوگا۔ آخر میں ماتن رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا وذالک مثل المجاز، ماتن یہ کہتے ہیں کہ کنایہ میں چونکہ خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے، اس کی مراد ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مجاز جب وہ متعارف نہ ہو، کیونکہ متعارف ہونے سے پہلے مجاز میں بھی خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے۔ ہاں جب مجاز متعارف ہو جائے تو خفا اور تردد ختم ہو جاتا ہے، لہذا پھر مجاز کنایہ نہیں رہے گا بلکہ صریح ہو جائے گا۔ تو گویا مجاز جب تک متعارف نہ ہو وہ کنایہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ مصنف کی عبارت سے اس طرف اشارہ ہے کہ کنایہ جیسے حقیقت میں ہوتا ہے ایسے ہی مجاز میں بھی ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں متن میں وَسُمِّيَ الْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَنَحْوُهُمَا کِنایات الطلاق مجازاً، اور نام رکھا گیا بائن، حرام اور ان دونوں الفاظ کے معنی کا کنایات طلاق مجازاً۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْمَعَانِي، کیونکہ ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ معلوم ہے، لیکن الابہام فیما یتصل به وتعمل فیہ فلذالک شابہت الکنایات فسمیت بذالک مجازاً، لیکن ابہام اس محل میں ہے جس کے ساتھ یہ الفاظ متصل ہوتے ہیں اور جس محل کے اندر یہ الفاظ عمل کرتے ہیں، پس اسی ابہام کی وجہ سے یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے، پس نام رکھ دیا گیا ان الفاظ کا کنایات کے ساتھ مجازاً۔ ولہذا الابہام احتیج الی النیت، اور اسی ابہام کی وجہ سے نیت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُوجِبَاتِهَا من غیر ان تجعل عبارتاً عن الصریح ولذالک جعلناها بوائنا، پس جب ابہام نیت سے زائل ہو جائے گا تو واجب ہوگا عمل کرنا ان الفاظ کے مقتضیات پر بغیر اس کے کہ ان الفاظ کو صریح سے عبارت قرار دیا جائے، اور اسی وجہ سے کر دیا ہم نے ان الفاظ کو بوائنا۔ اب مصنف رحمہ اللہ یہاں سے ایک سوال مقدرہ کا جواب دیتے ہیں اس عبارت سے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ کنایہ وہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، حالانکہ طلاق بائن کے الفاظ جن کو کنائی الفاظ کہا جاتا ہے جیسے بائن، حرام، بتۃ وغیرہ، ان سب الفاظ کے معنی معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائن بینونت سے ہے اور بینونت کا معنی ہے جدا ہونا، حرام حرمت سے ہے اور حرمت کا معنی ہے رکنا، اور بتتا کا معنی ہے کاٹنا۔ تو ان الفاظ کے معنی معلوم ہے اور یہ الفاظ اپنے معنی میں استعمال بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کنایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یہ تھا۔ اس کے جواب ماتن رحمہ اللہ کے عبارت سے شرح حضرات نے دیا، اور ماتن نے اشارہ کیا اس جواب کی طرف، وہ یوں کہ ان الفاظ کو کنایہ مجازاً کہا جاتا ہے، حقیقتاً کنایہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان کے معنی معلوم ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ البتہ یہ الفاظ جس محل میں استعمال ہوتے ہیں اور جس محل میں عمل کرتے ہیں اس محل میں ابہام ہے۔ جیسے انت بائن، تو جدا ہے، اس کے معنی معلوم ہے، مگر یہ جس محل یعنی عورت میں استعمال ہوتے ہیں اس میں ابہام آ گیا کہ عورت جدا ہے تو کس سے جدا ہے؟ مال سے جدا ہے، جمال سے جدا ہے یا شوہر سے جدا ہے؟ لہٰذا یہ الفاظ محل کے ابہام کی وجہ سے حقیقتاً کنایہ کے مشابہ ہو گئے۔
اس لیے مجازن ان کو کنایا کہہ دیا گیا۔ لہٰذا جب محل کے لحاظ سے ابہام آ گیا تو اب نیت کی ضرورت پڑے گی۔ جب شوہر نے نیت کر لی کہ میری مراد خود اپنے سے جدا کرنا ہے تو نیت سے ابہام دور ہو گیا۔ اب یہ الفاظ اپنے مقتضا کے مطابق عمل کریں گے، یعنی ان سے طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ ان الفاظ کا مقتضا اور مدلول طلاق بائن ہی ہے، طلاق رجعی نہیں۔ بہرحال ان الفاظ میں محل کے لحاظ سے ابہام آ گیا تو ان کو مجازن کنایا کہہ دیا، اسی لیے نیت کے بعد یہ الفاظ خود اپنے مقتضا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان الفاظ کو حقیقتاً کنایا بنایا گیا ہو، کیونکہ اگر حقیقتاً کنایا ہوتے تو سری طلاق سے کنایا ہوتے اور طلاق رجعی واقع ہوتی، یعنی حقیقتاً کنایا ہوتے تو انت بائن بول کر انت طالق مراد ہوتا اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ پھر ماتن کا یہ کہنا من غیر ان یجعل عبارتاً عن الصریح ہے، یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ میں جب نیت سے ابہام دور ہو گیا تو یہ الفاظ اپنے مقتضا پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان الفاظ کو صریح طلاق سے کنایا کیا جائے، اسی لیے ہم نے ان الفاظ کو بائن قرار دیا۔